بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لما چہارم کا کتاب اجارہ درس نمبر 14 میں جو عنوان رکھا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ مزدور کے ہاتھوں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کیا اس نقصان کا خرچہ ہم مزدور سے لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر مزدور ضامن بھی ہو تو بھی مکروہ ہے کہ آپ اس سے وہ خرچہ لے لیں، البتہ پھر تفصیل میں آگے بتائیں گے، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ نقصان کیا ہے، کوئی آپ کو گواہی مل جائے کوئی اس قسم کی، تو پھر تو وہ ضامن ہے کہ وہ خرچہ دے، ورنہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا عنوان ہے وہ مسائل۔ مسئلتن کی جمع ہے، 7 مسئلے یہاں پر بیان کریں گے، جن میں سے آج ہم صرف 2 مسئلے پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کام آپ نے مزدوری پہ لیا ہے 100 روپے میں، کیا وہ 100 سے کم پر کسی دوسرے مزدور کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اور دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی عین کرائے پر لی ہے، کوئی گھر کرائے پر لیا ہے، کوئی گاڑی کرائے پر لی ہے، تو جتنے کرائے پر آپ نے لی تھی اس سے اضافی کرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے توجہ ہوگی، تو انشاءاللہ یہ دونوں عنوان ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یکرہ اور مکروہ ہے ان یضمن، ضامن قرار دیا جائے، کس کو؟ مزدور کو۔ اب یضمن کی وضاحت پھر شہید ثانی اس طریقے سے کریں، اے یغرم، یعنی خرچہ بھرایا جائے مزدور سے، عوض ما، اس نقصان کا عوض، تلف یا اس چیز کا عوض، تلف بید المزدور، جو مزدور کے ہاتھ میں ضائع ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے۔ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے جو آپ کے جو ہے کیا ہے پنجہ ہے جس میں 5 انگلیاں، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کا گھٹنا لگے، اس کا پاؤں لگے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ ضائع کرتا ہے تو مکروہ ہے کہ وہ ضامن ہو، بنا ان علی زمان صانع۔ البتہ یہ کراہت اس صورت میں ہے کہ جب صانع کاریگر، مزدور، مستری کے ہم ضمانت کے قائل ہوں تو مکروہ ہے، لیکن اگر ہم فتویٰ دیتے کہ وہ ضامن نہیں ہے پھر تو جو ہے کیا ہے اس کو ضامن قرار دینا مکروہ نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا۔ ما یتلف بیدہ، ہم کہتے ہیں کہ صانع ضامن ہوتا ہے ما، اس نقصان کا، یتلف ہو جو تلف ہوتا ہے، بید المزدور، مزدور کے ہاتھوں، او ما قیام البینۃ علی تفریطہ، یا ہمارے پاس کوئی گواہی موجود ہے کہ اس مزدور نے جو ہے کیا کوتاہی کی ہے اس کام میں، او ما نقول ہی، یا فرض کریں کہ قضاوت کے لحاظ سے یہ قاضی صاحب فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی مزدور تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے کوتاہی نہیں کی، لیکن وہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس کو نقول کہتے ہیں، یعنی کورٹ کے فیصلے کے قسم کے انکار کرنے کو نقول کہتے ہیں۔ نقول ہی، انکار کرتا ہے مزدور، ان الیمین، قسم کھانے سے، حیثو یتوجہ الیمین علیہ، جبکہ متوجہ ہوتا ہے قسم علیہ اس مزدور پر، یعنی جج صاحب، قاضی صاحب کہتے ہیں تم فیصلے کے لیے قسم اٹھاؤ۔ لو قضینا بنقول، البتہ اگر ہم فیصلہ دے دے نقول کے ساتھ ہی، دیکھیں یہ کتاب قضاوت میں آپ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اگر کورٹ میں 2 بندے آتے ہیں، ایک مدعی ہوتا ہے دوسرا مدعا علیہ، یہاں پر مدعی کون ہے؟ مالک، مدعا علیہ کون ہے؟ مزدور۔ تو مدعی کہتا ہے اس نے میرا نقصان کیا ہے، تو ہم کہیں گے البینۃ علی من ادعا، گواہ وہ لائے گا جو دعویٰ کر رہا ہے، والیمین علی من انکر، اگر وہ گواہ نہیں لاتا تو پھر باری آئے گی قسم کی، قسم وہ شخص اٹھائے گا جو انکار کرتا ہے جرم کا۔ اب انکار کرنے کو اگر قسم اٹھا لیا تو اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں قسم نہیں اٹھاتا تو اس چیز کو کہیں گے نقول۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے قسم کھانے کا انکار کیا فوراً اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، لیکن بعد یہ کہتے ہیں کہ اس نے قسم کا انکار کیا فیصلہ نہیں آئے گا، پھر وہ قسم جائے گا مدعی کی طرف، مدعی تم قسم اٹھاتے ہو، اگر اس نے اٹھا لیا تو اس کا حق ثابت ہو جائے گا۔
تو یہاں پر فرماتے ہیں لو قضینا بنقول، اگر ہم فیصلہ کر دیں نقول کے ساتھ مزدور کے خلاف، تو بھی جناب اس سے وہ خرچہ جو ہے لینا وہ مکروہ ہے۔ اللہ ایک صورت میں خرچہ لینا مکروہ نہیں ہے، تہمت لہو، جب کوئی تہمت، کوئی الزام، یا یوں کہیں کوئی ثبوت مل جائیں اس مزدور پر، کس چیز کے ثبوت مل جائیں؟ بے تقصیر ہی، کہ مزدور نے کوئی کوتاہی کی ہے، علی وجہ، اس طریقے سے کوتاہی کی ہے کہ یوجب ضمانہ، وہ کوتاہی سبب بنتی ہے ضمانت کا۔ مثلا آپ نے جیسے ہی اسے اپنی گاڑی بنانے کے لیے دی، اب آپ اس کے دکان سے نکلے، اس نے اپنے شاگرد کو کہا بھائی اس گاڑی کا ستیہ ناش کرنا ہے، یہ جملہ آپ نے سن لیا، تو اب اس صورت میں اس کو ضامن ہونا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ مسائل غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ الاولی، پہلا مسئلہ، من تقبل عملا، وہ بندہ جو قبول کرتا ہے کسی عمل کو، یعنی آپ اس کو کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ میرا کام کرو گے، وہ کہتے ہیں ہاں کروں گا، فلہو، اس مزدور کو حق ہے تقبیلہ، اسی کام کو قبول کرائے غیرہ، ایک اور مزدور کو، بے عقل، لیکن اتنے پیسے جتنے اس نے لیے ہیں اس میں نہیں دے رہا، اس سے کچھ کم میں دے رہا ہے، مما تقبلہ بہی، یعنی کم پیسے دیتا ہے، مما ان پیسوں سے، تقبلہ، ہو کی ضمیر جائے گی عمل کی طرف، تقبل میں ضمیر ہے جو جائے گی اجیر کی طرف، بہی کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف، یعنی اس اجیر نے جس کام کو قبول کیا جس رقم پہ، اس سے کم رقم میں دے رہا ہے، علی الاقرب، علی الاکبر، اقرب جو ہے یہ فتویٰ ہے، یعنی قول اقرب کے مطابق یہ ایسے کرنا جائز ہے، کیوں؟ لأصالۃ الجواز، ہمیں شک ہوتا ہے کہ میں نے جو کام مزدوری پہ لیا ہے وہ کسی اور کو دے سکتا ہوں، اصالت الجواز کہتی ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں۔ وما، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے کہ ما ورد من الاخبار، بھائی بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، دالن علی نہیں، جو دلالت کرتے ہیں کہ آپ کو روکا گیا ہے، انہو، کہ اپنے مزدوری والا کام کسی اور کے حوالے نہیں کریں، یحمل علی الکراہیت، اس نہیں کو یا ما ورد، اس ما ورد کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ کراہت پر، کیوں؟ جمعا بینہا، ان اخبار کو ہم جمع کریں گے، وہ بین ما یدل علی الجواز، اور کچھ اور احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ اپنا عمل کسی اور کے حوالے آپ کر سکتے ہو، اپنا کام کسی اور کے حوالے کر سکتے ہو۔ اگر ہم حرمت کے قائل ہو جائیں تو جواز والی روایت کو ہم نے سرے سے ٹھکرا دیا، اس لیے ہم کراہت کے قائل ہیں، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جواز بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ ہذا، یہ جو ہم نے حوالے کر سکتا ہے، اذا لم یشترط علیہ العمل بنفسہ، جب شرط نہ کی گئی ہو اس مزدور پر کہ تم خود کام کرو گے، اگر ہم نے کہا کہ بھائی صاحب آپ ہی کام کرو گے، ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلَا إِشْكَالَ فِي الْمَنْعِ، اب ادھر لم یشترط، پھر اللہ، یہ نفی اس بات ہوگی، یعنی اگر شرط کی گئی ہے، فلا اشکال، تو کوئی اشکال نہیں ہے، فی المنع، کہ یہ اپنا کام کسی اور کو نہیں دے سکتا، البتہ اذا لم یحدث فیہ حدثا یا حادثا، جب اس نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اگر اس کو کہا گیا تھا یہ دیوار تم خود بناؤ گے، اس نے جناب آدھے گھنٹے تک وہ دیوار بنائی، اب کسی اور کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، وَإِنْ قَلَّ، حدث بے معنی اس کا کام، اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو، وَلَوْ أَحْدَثَ فِيهِ حَدَثًا، اگر اس شخص نے کچھ کام کیا ہے فیہ، اس عمل میں، فلا بحث، تو پھر کوئی بحث، کوئی اعتراض نہیں فی الجواز، کہ یہ اپنا کام کسی اور کو دے سکتا ہے، کیوں؟ للاتفاق علیہ، اس لیے کہ اتفاق کیا گیا ہے علیہ، کہ تھوڑے سے کام کرنے کے بعد کسی اور کے حوالے کر سکتا ہے، ہین اذن، ہین اذن کا مطلب کیا ہے؟ ہین اذ احدث حدثا، جب اس نے کوئی تھوڑا بہت کام کیا ہے، والا تقدیر الجواز، اگر ہم فرض کریں کہ یہ اپنا کام کسی اور کو دے سکتا ہے، فالمشہور اشتراط و اذن المالک، تو مشہور قول یہ ہے کہ بھائی شرط ہے کہ مالک سے یہ اذن لے گا، کس میں؟ فی تسلیم العین للمتقبل، کہ مثلا یہ گھر، یہ جو پلاٹ ہے یہ اس نئے مزدور کو دے رہا ہے، اس کے حوالے کر رہا، تو اجازت لے گا، اے مالک مکان، اے مالک پلاٹ، مجھے اجازت دو کہ میں یہ گھر اس کے حوالے کر دوں۔ یا آپ نے گاڑی بنانے کے لیے ایک مزدور کو دی، وہ مزدور دوسرے مزدور کے حوالے گاڑی کرنا چاہتا ہے،
تو یہاں پر مالک کی اجازت ضروری ہے. کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ عین مال الغیر، یہ کسی اور کی ملکیت ہے. فلا یصح تسلیمہ، صحیح نہیں ہے غیر کا مال آپ حوالے کر دیں لغیر ہی، ٹھیک ہے، اپنے علاوہ کسی اور کو، بغیر اذن المالک، مالک کے اذن کے بغیر. خوب، تو آپ ایسے نہیں دے سکتے ہیں. او تسلط، خوب جناب، خوب، وہ جواز و اجارت ہی، چلیں، اور آپ نے یہ کہا کہ جائز ہے کہ یہ اجارہ دے سکتا ہے. لا ینافی ہے، یہ تسلیم والی بات کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. بھائی آپ کے لیے جائز ہے یہ کام کرو، لیکن اجازت لے لو. وَيَسْتَأْذِنُ الْمَالِكَ، تو نتیجے میں یہ مالک سے اذن لے گا فی ہے، اس تسلیم کرنے میں. فَإِنْ امتنع، اگر مالک صاحب انکار کرتے کہ نہیں بھائی میں اجازت نہیں دوں گا، تو رفع، یہ پہلا مزدور شکایت لے جائے گا امرہ، اس مالک کی، الی الحاکم، حاکم شرع کی طرف. فَإِنْ تَعَذَّرَ، اگر حاکم شرع تو ہمارے شہر میں ہے ہی نہیں، یا بہت سارے ممالک ہیں جس میں جو جج حضرات ہیں وہ تو کبھی کبھار کورٹ کا منہ دیکھتے ہیں، اب کیا کریں. ففی جواز الاجارت بغیر اذن ہی، پھر کیا جائز ہے کہ یہ شخص اجارہ دے دے مالک کے اذن کے بغیر. یہ جواز ہی کی تسلیم، آپ تسلیم کی طرف ضمیر پلٹیں. ففی جواز تسلیم، جائز ہے کہ یہ عین دے دے دوسرے مزدور کو مالک کے اجازت کے بغیر. او تسلط ہی علی الفسخ، یا مزدور اول کو حق ہے کہ اس معاملے کو توڑ دے. وجہان، اس میں دو وجہ ہیں. وجواز و تسلیم بغیر اذن ہی مطلقاً، اور جائز ہونا کہ یہ حوالے کر سکتا ہے مالک کی اجازت کے بغیر مطلقاً، چاہے اذن متعذر ہو چاہے متعذر نہ ہو. کہتے ہیں یہ بات بہتر ہے، خصوصاً اذا کان المتقبل سکتن قوی، سکتن جب وہ قبول کرنے والا کیا ہو، سکا ہو، قویون. اب یہ قویون خبر ہے کس کی؟ وہ جواز و تسلیم قویون، یعنی یہ جائز ہے کہ وہ عین دوسرے کے حوالے کر دے. پہلا مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا. اب دوسرے مسئلے کی طرف ہم ثانیت، تو اس ثانیہ سے پہلے بھی لفظ المسئلتوں کو تقدیر میں رکھیں. لو استاجر عینن، اگر کوئی بندہ کرائے پر لیتا ہے کوئی عین، فلہو، تو اس کرائے پر لینے والے کو اختیار ہے، اجارت ہوا کہ وہ عین پھر کسی اور کو کرائے پر دے دے، بے اکثر، اضافی رقم میں. کون سی؟ میں مستاجرہا، اس رقم سے جس پر اس نے کرائے پر لی تھی. بیٹا ہا کی ضمیر جو ہے کیا وہ عین کی طرف جائے گی، بہی کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی. یعنی میں نے یہ گھر 10,000 میں کرائے پر لیا تھا، میں 15,000 پہ دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں. کیوں؟ للأصل، اصل کی وجہ سے. اصل سے مراد اصالت الجواز، یعنی میں شک کرتا ہوں جو چیز میں نے کرائے پر لی ہے کسی اور کو دے سکتا ہوں یا نہیں. اصالت الجواز کہتی ہے یہ جائز ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل، وہ عموم الامر بالوفاء بالعقود، اور وہ دلیل جو کہتے ہیں اوفو بالعقود، یہ عام ہے، یعنی اپنی ذاتی چیز بھی کرائے پر دے سکتے ہو اور جو کرائے پر لی ہے اس کو بھی آپ کرائے پر دے سکتے ہو. وقیل بالمنع، اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے جو عین کرائے پر لی ہے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں، الا ان تکون اجارت العین، مگر یہ کہ آپ عین کو جو اجارے پر دے رہے ہیں بغیر جنس العجرت، آپ نے جس اجرت میں لی تھی آپ کوئی اور جنس لے لیں. یعنی اگر آپ نے فرض کریں اجرت میں گندم کی بوری رکھی تھی، اب آپ پھر دوسرے کو گندم کی 2 بوری پر یہ کرائے پر دے رہے ہیں، تو گندم کی جنس ایک ہے، کہتے ہیں اس میں سود لازم آتی ہے. البتہ آپ نے گندم اجرت میں دی، دوسرے سے چاول اجرت میں لینا چاہیں پھر تو اجارے پہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ والی اجرت اور دوسرے بندے والی اجرت کی جنس ایک ہے تو آپ نہیں دے سکتے ہیں. اور یحدث فیہا صفت کمال، یا یہ ہے کہ جناب اس عین کو آپ کرائے پر دے سکتے لیکن اس میں کچھ کمال کی صفت پیدا کریں. مثلا گاڑی تھی جناب، گاڑی کی سروس نہیں کی ہوئی تھی، آپ نے سروس کرا دی، آپ نے اس کے سیٹوں کے کور وغیرہ تبدیل کر لیے، تو پھر کرائے پر دے سکتے ہیں. استنادن، یہ کیل والا بھی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ یہ خود اپنے اس مسئلے کے لیے حوالہ دیتا ہے الی روایتین، 2 روایتوں کی طرف جو کہتی ہیں کہ آپ اسی جن سے اجرت کے ساتھ دوبارہ نہیں دے سکتے ہیں.
ظاہرتین فی الکراہت، البتہ ہماری نظر میں یہ دونوں روایتیں حرمت پر دلالت نہیں کرتی، منع پر دلالت نہیں کرتی، مکروہ پر دلالت کرتی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات وَإِلَىٰ اسْتِلْزَامِ ہی الرِّبَا، منع والے کی دلیل ہے کہ اگر آپ زیادہ پیسوں میں کرائے پر دیں گے تو آپ نے 100 روپے پہ لی تھی، آپ نے 150 پہ لی، یہ تو سود آ جائے گی، اور سود اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ فرماتے وہ ضعیف، بھائی کون کہتا ہے سود ہے؟ میں نے کرائے پر لی، وہ میرا مستقل عقد تھا، پھر میں نے کرائے پر دی، یہ مستقل عقد ہے، نتیجے میں میں نے جس کو پیسے دیے سے اس سے تو بڑھا کر نہیں لے رہا ہوں، میں کسی اور سے بڑھا کر لے رہا ہوں، تو یہ کوئی جو ہے کیا ربا وغیرہ نہیں ہے۔ وہ ضعیف، یہ قول ربا والا بھی ضعیف ہے۔ اسلام معاوضت علی الجنس الواحد، لیکن ایک ہی جنس پر تو ہمارا معاملہ اور لین دین نہیں ہوئی ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ 2 لفظوں میں کہیں، اگر مزدور سے کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کا خرچہ اس سے لینا مکروہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہے وہ کسی اور کو کم رقم پہ ٹھیکہ دے سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرائے پر لی ہے تو آپ اس چیز کو زیادہ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ افراد جو کہتے ہیں عین جو آپ نے کرائے پر لی ہے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے، ان کے ادلہ کیا ہیں؟ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔